بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 57 تک کی آیات کریمہ کی تلاوت کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ ان آیات کا تعلق ان سے پہلی والی آیتوں ہی سے ہے، جن آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے گزشتہ منگل بفضلہ تعالی بیان کی گئی تھی۔ بئی طور پر کہ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل پر من جانب اللہ ہونے والے انعامات و احسانات کا ذکر ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اور تفصیل گزشتہ 2 درسوں میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم کی 3 بیویاں تھیں، جن میں ایک حضرت سارہ ہیں جن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ ہے جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تیسری بیوی قطورہ تھی، ان کی اولاد ہوئی مگر غیر معروف تھی۔ حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ کیا نام تھا؟ اسرائیل، عبرانی زبان میں اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اور احسانات فرمایا، روحانی نعمتیں بھی اور مادی نعمتیں بھی۔ انبیاء اکرام تقریباً 5000 تشریف لائے بنی اسرائیل میں، اور حکومتیں ملی ان کو، بے شمار نعمتیں ملی ان کو، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں سلب کر لی اور لے لی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو مسلمانوں سے اور ہمارے نبی سے بڑا حسد ہوا اور دشمنی اور عداوت ہوئی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خاص طور پر یہود و نصارہ پر من جانب اللہ ہونے والے انعامات اور احسانات بیان فرمائے۔ گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل پر ہونے والے جو احسانات میں پہلا احسان بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دور میں بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں مبتلا تھی، فرعون کی غلامی میں مبتلا تھی۔ کسی نجومی نے فرعون کو خبر دی تھی بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے فرعون نے بنی اسرائیل کے 2 لاکھ بیٹوں کو ذبح کیا تھا، لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرعون کے گھر میں اس لڑکے کو پرورش کر کے بتایا کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ پھر اسی بچے نے فرعون کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور فرعون کا، فرعونیت کا، آل فرعون کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں 72 بنی اسرائیل آئے تھے، لیکن بعد میں ان کی تعداد بڑھتے 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 کتنے لاکھ ہو گئی تھی جی؟ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی تعداد ہو گئی تھی۔ اور یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے قلزم سے پار ہو رہے تھے۔ تقریباً کروڑوں کی تعداد میں فرعون اور آل فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تھا۔ دریائے قلزم کو اللہ نے اپنی قدرت سے پھاڑ کر بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے بنا دیے تھے۔ بنی اسرائیل تو پار ہو گئے، فرعون آیا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھا، بنی اسرائیل کی عداوت میں چور ہو گیا تھا۔ لیکن فرعون کا جو گھوڑا تھا وہ دریا میں کودنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جانور بھی عذاب الہی کو محسوس کرتے ہیں، تو فرعون کا گھوڑا بلکہ گھوڑے بدک رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو گھوڑی پر سوار تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی گھوڑی کے ساتھ جب آگے آگے چلنے لگے تو فرعون کے گھوڑے اور فرعون کے لشکر کے گھوڑے اس گھوڑی کے پیچھے چلنے لگے، بلکہ پیچھا کرنے لگے۔ جب اس طرح بیچ دریا میں، دریائے قلزم میں پہنچے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری ہونے کا حکم فرمایا اور فرعون، آل فرعون، لشکر سب کیا ہو گئے؟ دریا میں غرق ہو گئے۔ دریا کے اندر کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے۔ اب یہ تو پچھلے درس کا پچھلے
درس کا، سبق کا، تفسیر کا، ترجمے کا خلاصہ تھا، وہ جو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ آپ کو آج کا درس، آج کا ترجمہ، آج کی تفسیر سمجھ میں آئے۔ اتنی بات تو آپ نے سمجھ لیا کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے قلزم سے پار ہو گئے، اور فرعون کا لشکر دریائے قلزم میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک قانون پر، ایک شریعت پر چلنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں مستقل کتاب چاہیے اور شریعت اور ایک قانون چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ طور پہاڑ پر آ جائیے، 1 مہینہ اعتکاف میں روزے کے ساتھ بیٹھیے، اس کے بعد آپ کو کتاب دی جائے گی۔ 1 مہینہ مکمل ہو گیا اعتکاف میں روزوں کے ساتھ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً مسواک کر ڈالی۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، روزے دار کے منہ کی بدبو بھی مجھے مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے، تم نے جلدی کی، مسواک کر دیا، اور روزے کی جو خاص بو تمہارے منہ میں پیدا ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی، لہذا وہ روزے کی بو پھر سے پیدا کرنے کے لیے اور 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائیے۔ اور کتنے دن؟ 10 دن۔ تو 1 مہینہ ذی قعدے کا مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 10 دن بقرعید کے وہاں پر بیٹھ گئے۔ تو 1 مہینہ اور ادھر کے 10 دن، کل ملا کر کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن اعتکاف مکمل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب اللہ کے پاس سے طور پہاڑ سے لانے کے واسطے گئے، 40 دن ادھر بنی اسرائیل نے گڑبڑ کر دی۔ کیا کر دی؟ گڑبڑ کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کی نگرانی فرما رہے تھے، تو بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام ساموری تھا، جس کی تفصیل آگے اور بھی آنے والی ہے۔ تو اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، وہ سب لاؤ۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے پاس سے سونا، چاندی جو بھی تھا پیش کیا، اس نے ایک گڑھے میں ڈالا اور اس سونے کو جلایا۔ جب وہ سونا پگھل گیا تو اس نے ایک بچڑے کی شکل بنائی اور اس بچڑے میں وہ مٹی ڈالی جو ساموری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے دیکھا تھا کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا قدم رکھتا تھا
وہاں سبزہ اگتا تھا، چارہ اگتا تھا، وہ نظر ساموری کی پڑ گئی تھی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پار ہو رہا تھا۔ تو اس نے محسوس کر لیا کہ یہ معمولی مٹی تو نہیں ہے، اس میں جان ہے، اس میں کچھ کرشمہ ہے، کچھ اثر ہے۔ مٹی کو اٹھا لیا اور اس بچڑے کے اندر ڈال دیا تو اس میں ایک قسم کی حرکت ہونے لگی اور بچڑے میں ایک قسم کی آواز پیدا ہونے لگی۔ ساموری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ملنے کے لیے گئے ہیں اور خدا خود اس بچڑے کے اندر آ گئے، نعوذ باللہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ بت پرستی ہے، شرک ہے، کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک صبر کرو۔ تو بنی اسرائیل نے صبر نہیں کیا، دھڑا دھڑ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ کس کی پوجا کرنا شروع کر دیا؟ بچڑے کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر واپس تشریف لائے، قوم کی یہ گمراہی دیکھی تو سب سے پہلے اپنے بھائی سے گفتگو کی کہ تم نے ذمہ داری مکمل کیوں نہیں نبھائی؟ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی لحیہ، داڑھی بھی پکڑ لی کہ تم نے یہ کیا کر دیا یا ابن امہ، بھائی تم نے یہ کیا کیا، قوم کو تم نے کہاں چھوڑ دیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی میں نے قوم کو بہت سمجھایا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ قریب تھا کہ میں اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاتا، لیکن ڈر اس بات کا تھا کہ فرقہ بندی ہو جاتی اور بنی اسرائیل مختلف جماعتوں میں بٹ جاتی، یہ اختلاف کا مجھے ڈر تھا۔ تو اس لیے میں صبر کرتا رہا کہ آپ تو آئیں گے ہی، 1 مہینے کے واسطے آپ گئے ہیں، آپ تو آئیں گے ہی، آپ سمجھا دیں گے، اس لیے میں نے ان سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے بچڑے کی پوجا کرنے کی، یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑا کفر اور بہت بڑا یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب انتظار کرو کہ اب اللہ تعالیٰ اس توبہ یعنی تمہارے اس گناہ کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اتنے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ ان کا جرم بہت بڑا تھا، اس لیے ان کو سزا بھی بہت بڑی دی جا رہی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تمہاری توبہ اسی وقت قبول ہوگی اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب کہ تم اپنی جان کی قربانی دے دو، اور اس کی شکل یہ ہوگی جو لوگ سیدھے راستے پر تھے بنی اسرائیل میں، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، وہ مومن تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے ان کا قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اس کے لیے تم تیار ہو یا نہیں ہو؟ بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستو، ان کے دل میں اللہ کا ڈر تو پیدا ہو گیا تھا۔ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر بندہ سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے اور کفارے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ تیار ہو گئے
جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی کہ ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے 6000 مومنوں کو اپنے ساتھ میں لیا جن کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں، اور اللہ کا ان مجرموں کو حکم تھا جنہوں نے پوجا کیا تھا کہ تم اپنے سر جھکا کر دو زانو ہو کر اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ایک بات سنو، جو لوگ قتل کرنے کے لیے گئے تھے ان مجرموں کو، تو ان مجرموں میں ان کے بیٹے بھی تھے، بھانجے بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ اب یہ قتل کرنے والوں کا امتحان تھا کہ ان مجرموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یہ جب اپنی تلوار کو اٹھائے تو تلوار لرز گئی، ان کے ہاتھ کپ کپا گئے، تلواریں ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے لیے بہت بڑا یہ امتحان ہو گیا ہے، کوئی شکل پیدا فرما دیجئے۔ تو اتنے میں آسمان سے بادل آیا اور اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی سخت تاریکی اور اندھیرے میں ان مومنوں نے اپنے مجرم رشتہ داروں کا، جنہوں نے شرک اور کفر کیا تھا، قتل کیا، کئی دنوں تک قتل کیا۔ 70,000 بنی اسرائیل یہ مجرم قتل ہو گئے، یہاں تک کہ خون گلی کوچوں میں بہنے لگا۔ تو ان مسلمانوں نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا اور التجا کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ اتنے لوگ قتل کر دیے گئے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ تو اللہ کی طرف سے رحمت آئی اور اللہ نے فضل اور کرم فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب رک جاؤ، جتنے قتل ہو گئے ان کی توبہ قبول ہو گئی، جو ابھی قتل ہونے سے باقی ہیں ان نبیوں کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ ایک بات یہاں پر رک کر میں اور آپ سوچیں کہ بنی اسرائیل نے کفر کیا، شرک کیا، تو ان کی توبہ کا طریقہ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ قتل۔ کیا ہے؟ قتل۔ لیکن اس امت کے لیے توبہ کا اتنا خطرناک طریقہ نہیں رکھا گیا۔ یہ کہا گیا گناہ ہو گیا 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو اور اللہ کے حضور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرو، ندامت اور شرمندگی کے 2 آنسو ٹپکا دو۔ دن میں تم سے 70 مرتبہ گناہ ہو جائے، 70 مرتبہ تم اس طرح توبہ کرو گے، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ بنی اسرائیل میں ایسا بھی ہوا، جو رات میں گناہ کرتا تھا صبح تک اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا رات اس نے گناہ کیا، رات اس نے چوری کی، رات اس نے زنا کیا، رات اس نے قتل کیا۔ جس کپڑے کو نجاست لگتی تھی تو دھونے کا حکم نہیں تھا، کپڑے کے کاٹ ڈالنے کا حکم تھا۔ ایسی صفائی ہم کر سکتے ہیں، ہم کمزور لوگ؟ ایسی توبہ کر سکتے ہیں ہم کمزور لوگ؟ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کا ہم پر کرم ہے اور احسان ہے
اسی وجہ سے یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات ہمارے نبی سے عرض کیا تھا کہ آپ اللہ کے پاس جائیے، نمازیں کم کروائیے، آپ کی امت میری امت سے بہت کمزور ہے، میری امت جو آپ کی امت سے طاقتور تھی وہ نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں کر سکی، تو یہ 50 نمازوں کا اہتمام آپ کی کمزور امت کیسے کرے گی؟ 50 نمازیں ہم پڑھ سکتے تھے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ 50 نمازیں اگر ہم پر فرض ہوتی، بوریا بستر مسجد میں ڈال کے یہیں پہ سونا پڑتا تھا، گھر نہیں جا سکتے تھے، دکان نہیں کھول سکتے تھے، کاروبار نہیں کر سکتے تھے، پڑھنے کے لیے اسکول نہیں جا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے نمازیں کم کی، کرتے 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 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تب بھی کہا اور کم کروائیے، یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح بول رہے تھے نہیں بول رہے تھے؟ بولو بھائی، صحیح بول رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ مگر ہم سوچ رہے ہوں گے ایک اور چکر لگاتے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا تھا۔ مگر بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستو، ایک چکر لگاتے تو نمازیں تو ختم ہو جاتی تھی، لیکن اللہ سے لینے کا ذریعہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ غائب سے آواز آئی، میرے محبوب یہ ہے تو 5 نمازیں، لیکن جو بھی آپ کا امتی ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، ہم اسے 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ کتنے؟ 50۔ تو اس طرح توبہ کے نتیجے میں 70,000 بنی اسرائیل کٹ گئے، قتل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن روزے کی حالت میں اعتکاف کرنے کے بعد اللہ کی کتاب تورات لائے تھے۔ تو اب بنی اسرائیل کا کام کیا تھا؟ تورات پڑھنا، تورات سمجھنا، تورات کے احکام اور قوانین پر عمل کرنا۔ بجائے اس کے اب بنی اسرائیل کی شرارت دیکھیے آپ، ہٹ درمی دیکھیے آپ۔ وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہم اس وقت تک تورات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارے کانوں میں ڈائریکٹ اللہ کی آواز نہ آ جائے کہ یہی تورات ہے، یہی میری کتاب ہے، یہی میرے نبی ہیں، اس پر عمل کرو تب مانیں گے، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر دعا کی اور قوم کی حالت بیان فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے موسیٰ، بنی اسرائیل میں 70 افراد کو چن لو اور ان کو لے کر طور پہاڑ پر آ جاؤ، ہم اپنی آواز ان 70 کو وہاں پر سنا دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 بنی اسرائیل کو لے کر کوہ طور پر پہنچے اور اللہ نے وہاں پر آواز لگائی اور ان کو آواز بھی سننے میں آئی، کانوں کے اندر ان کی آواز بھی پڑی۔ لیکن بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آواز تو آئی اے اللہ کے نبی، لیکن کیا پتا اور کیا معلوم کہ یہ اللہ ہی کی آواز ہے۔
ہو سکتا ہے کسی اور کی آواز ہو، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ کھلم کھلا اپنی نظروں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ جب انہوں نے اس طرح کا سوال کیا، ان کا یہ سوال شرارتن تھا، تو آسمان سے ایک بجلی آئی اور وہ 70 آدمیوں کے اوپر برسی، وہ پورے کے پورے جل کر وہیں پر خاکستر ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ آپ ان کو زندہ کر دیجئے، ورنہ بنی اسرائیل مجھ پر الزام لگائے گی کہ موسیٰ تو بڑے غصے والے ہیں، اپنی جوانی میں ایک فرعونی کو ایک گھونسا مارا تھا تو اس کا بھوسا ہو گیا تھا۔ تو جلال میں آ کر، غصے میں آ کر 70 کو پہاڑ پر لے جا کر ان کا کام تمام کر دیا، مجھ پر یہ الزام آئے گا، لہذا آپ ان کو زندہ کر دیجئے۔ تو اللہ نے ان 70 کو کیا کر دیا؟ پھر زندہ کر دیا۔ یہ قصے، یہ کہانیاں میں اپنی طرف سے بنا کر نہیں بول رہا ہوں، ابھی ترجمہ کروں گا، یہ پورے واقعات ان آیتوں میں آ جائیں گے، ترجمے کے اندر آپ حضرات بھی سمجھ جائیں۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں، لیکن ترجمہ کرنے سے پہلے اور ایک دو واقعات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کہ جو آیتیں ابھی تلاوت کی گئی تھی ان میں جو واقعات بیان کیے گئے تھے ابھی وہ مکمل نہیں ہوئے۔ اب وہ 70 آدمی زندہ ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو واپس لا لیے۔ واپس لانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، تمہارا اصلی وطن ملک شام ہے، اور اس وقت ملک شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہے، لہذا اللہ نے تم پر جہاد کو فرض کیا ہے، تم جا کر قوم عمالقہ سے جہاد کرو، اللہ کی مدد آئے گی، وہ قوم وہاں سے بھاگے گی، شکست کھائے گی، اور تم اپنے اصلی وطن میں رہنے لگو گے۔ جب یہ لوگ کچھ دیر چلے، دور چلے، ملک شام کے قریب پہنچے، تو وہاں پر جانے کے بعد قوم عمالقہ کی قوت اور طاقت کا ان کو پتہ چلا۔ اوہو، وہ تو بڑے ڈیل ڈول والے ہیں، پہلوان ہیں، طاقتور ہیں۔ تو اب یہ بزدل ہو گئے، ڈر گئے، کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے اور دونوں جا کر کے قتال کیجئے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ جیسا نازیبا جملہ ان کی زبانوں سے نکلا تھا، اللہ نے ویسی ہی سزا بھی دی۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہاں ہونا قاعدون، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، دونوں قتال کیجئے، ہاں ہونا قاعدون، ہم یہیں پر بیٹھیں گے۔ تو اللہ نے وہیں پر ان کو کھلے میدان میں، جس کا رقبہ بھی زیادہ نہیں تھا، 40 سال بٹھا دیا۔ صبح چلتے تھے، شام ہوتے ہوتے اپنے آپ کو اسی جگہ پاتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ اسی طرح اس میدان میں سال 2 سال نہیں، 40 سال پھرتے رہے، چکر کاٹتے رہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، اور بعد میں جو نبی بنے حضرت یوشع علیہ السلام بھی تھے۔
اس میدان میں جسے میدان تی کہا گیا، تفسیر کی کتابوں میں نبیوں کی برکت سے اللہ نے بنی اسرائیل پر نعمتوں کی برسات فرما دی۔ وہ اس طور پر، وہ میدان میں کوئی درخت نہیں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی، کھلا میدان تھا، آسمان سے دھوپ سورج کی تمازت ڈائریکٹ برستی تھی، تو اللہ نے ان پر رحم کیا، بادلوں کو ان پر سایہ فگن فرما دیا، کھانے کا انتظام اللہ نے یہ فرمایا من اور سلوا کی شکل میں۔ رات میں آسمان سے من اترتا تھا، جس کا ترجمہ مفسرین نے ترنجبین سے کیا ہے، دھنیا کی شکل کی ایک میٹھی غذا تھی، صبح تک وہ برستی رہتی تھی، صبح ہوتے ہی یہ لوگ جمع کرتے تھے، مزے سے کھاتے تھے، اور شام کے وقت بٹیر پرندے سلوا ایک قسم کے خاص قسم کے پرندے تھے، وہ خود ان کے اطراف میں آ کر رکتے تھے، یہ ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے تھے، ذبح کرتے تھے، کباب بنا کر مزے سے کھاتے تھے۔ لیکن حکم الہی یہ تھا کہ کبھی ان کا ذخیرہ مت کرنا، مگر مارے حرص کے انہوں نے آئندہ دنوں کے لیے ذخیرہ کیا۔ اور دوسری نافرمانی انہوں نے یہ کی، کہنے لگے یہ کھاتے کھاتے ہم اگتا چکے ہیں، لہذا ہمیں لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، ادرک چاہیے، مسور چاہیے، چنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا پھر تمہیں کھیتی بھی کرنا چاہیے، آج سے آسمان سے اترنے والا من و سلوا، یہ آسمانی دستر ختم، آسمانی دستر ختم۔ اللہ نے ان کے لیے اس میدان میں پانی کے پینے کا انتظام بھی فرمایا تھا۔ 12 خاندانوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی وجہ سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ 40 سال تک کپڑے وہ کیسے پہنے؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں ان کے کپڑے اللہ کے حکم سے 40 سال تک بوسیدہ نہیں ہوئے، پرانے نہیں ہوئے، بچے جیسا بڑے ہوتے تھے وہ کپڑے بھی ان کے ساتھ ویسے بڑھتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا، آپ حضرات نے غالباً یہ نہیں سوچا 40 سال اس میدان میں رہے تو روشنی کا انتظام کیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ستون ان کے درمیان کھڑا کر دیا تھا جو بلب کا، روشنی کا کام کرتا تھا۔ اسی میدان تی میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ سزا میدان تی کی اللہ نے انہیں کیوں دی تھی؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، قوم عمالقہ سے ہم نہیں لڑیں گے، ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ تو اللہ نے ان کو کتنے سال بٹھا دیا؟ 40 سال بٹھا دیا۔ اب یہ واقعات رب ذوالجلال نے، رب ارض و سما نے، خالق کائنات نے، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے خالق، مالک، رازق، حاکم نے اس لیے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ نعمتیں دیتے بھی ہیں لیکن شرارتیں ہوتی ہیں، اللہ نعمتیں لیتے بھی ہیں۔ جیسا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے پہلے نعمتیں دی، نبیوں کو بھیجا، حکومتیں دی، سلطنتیں دی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی روحانی، مادی، اخروی اور دنیاوی نعمتوں کی ناقدری کی
تو پھر اللہ نے ان نعمتوں کو چھین بھی لیا. کیا کیا؟ چھین بھی لیا. اس لیے نوجوانوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، اگر ہم دین کی محنت کریں گے، دین کی قدر کریں گے، دین کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، دین کو پھیلانے کی فکر کریں گے، تو پھر اللہ بھی ہمارے اندر دین کو برقرار رکھیں گے. اور صرف یہ کہنے سے پدرم سلطان بوت، میرا باپ بادشاہ تھا، بولنے سے کیا بیٹا بادشاہ بن جاتا؟ نہیں ہوتا. خود کو عمل کرنا پڑے گا. اللہ کسی کے محتاج نہیں. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، تمہاری جگہ کسی اور کو لا کر کھڑا کریں گے، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ وہ صفت بیان کی گئی کہ اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، مومنوں پر مہربان ہوں گے، دشمنوں کے خلاف سخت ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، بس اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کا کام کریں گے، اللہ کے دین کا کام کریں گے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعهم الآخرین، کیا ہم نے ان کی جگہ دوسروں کو پیدا نہیں کیا؟ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے گئے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے ان کے لیے جو جھٹلانے والے. یہ تفصیلات اور یہ واقعات آج کی جتنی آیتیں، یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 57 تک کی جو آیات تلاوت کی گئی تھی، ان تمام آیتوں میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعات بیان کیے گئے. اب میں آیتیں پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، تو جو واقعات ابھی آپ نے سنا ہے، اب دیکھیے آپ کہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے، کون سی آیت میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. آپ کو انشاءاللہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اب آپ دیکھ لیجیے. وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے وعدہ لیا. وعدنا، ہم نے وعدہ لیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ کے معنی کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. موسیٰ آج تک ہم کو اپنے نام کے معنی نہیں معلوم، تو موسیٰ علیہ السلام کے معنی کیا معلوم؟ موسیٰ یہ سریانی زبان کا، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور موسیٰ اصل میں میشا تھا. کیا تھا؟ میشا تھا. می کے معنی پانی کے آتے ہیں، شا کے معنی درخت کے آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا تھا، اور وہ بہتے 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 دریائے نیل کے ساحل پر آ گئے تھے، جہاں ایک درخت تھا، اس کے نیچے، اوپر درخت تھا، نیچے پانی تھا. تو پانی کو کہا گیا می، اور اوپر درخت کو کہا گیا شا. دونوں کو ملا کے ہو گئے می شا. سریانی میں، عربی میں آیا تو وہی می شا بن گیا موسیٰ. کیا بن گیا؟ موسیٰ بن گیا. تو فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے وعدہ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے.
40 لیلہ، 40 لیلہ، 40 عربی زبان میں 40 کو بولتے ہیں، 40 انگریزی میں 40، 40 40، لیلتن کا ترجمہ ہے رات، نائٹ، وہی نا؟ تو 40 لیلہ 40 راتوں کا اللہ نے وعدہ لیا۔ لیلتن کے معنی رات۔ یہ آپ لوگ ایک سیریل دیکھے ہوں گے الف لیلہ، دیکھے نہیں دیکھے؟ سنے تو ہوں گے نا؟ نہیں دیکھے تو وہ اصل میں الف لیلہ نہیں ہے، ہمارے کو بولنے نہیں آپ کو الف لیلہ بول دی، اصل میں ہے وہ الفن لیلتن، 1000 راتیں، الفن کے معنی 1000، لیلتن کے معنی رات، وہ 1000 راتوں کی کہانی ہے۔ وہ اپنے کو بولنے نہیں، الفن لیلتن کو کیا بنا دیا اپن؟ الف لیلہ۔ 40 لیلہ 40 راتوں کا اللہ نے وعدہ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو تورات چاہیے، قانون چاہیے، آسمانی کتاب چاہیے، تشریف لائیے۔ طور پہاڑ پر کتاب ایسی تھوڑے ملنے والی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں کتنے سال، آپ کی عمر 40 سال ہونے تک آپ بیٹھے رہے، اعتکاف کرتے رہے۔ بخاری شریف اٹھا کر پہلے پنوں پر دیکھو، آپ غار حرا میں جاتے، اللہ کی عبادت فرماتے، 40 سال آپ کی عمر مکمل ہوئی، تب آسمان سے وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ عربی پڑھے تو مزہ آتا نا بھائی، تھوڑی محنت کرنا نہیں کرنا اپن۔ کل ہی کی تو بات ہے، پورے علماء کی طرف سے مسجد تاج الدین میں شہر کے تمام ائمہ کو اور خاص طور پر مؤذنین کو بلایا گیا تھا، اور درخواست کی گئی تھی کہ اذانیں صحیح ہونا چاہیے۔ اذانیں کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے، ورنہ ترجمہ بدل جاتا ہے۔ الفاظ صحیح ادا نہ ہو تو ترجمہ بدل جاتا ہے، ایک حرکت ادھر سے ادھر ہو تو ترجمہ بدل جاتا ہے۔ بکریاں چرا رہا تھا، وہ چین کے اوپر زبر ہے، آپ زبر نکال کے پیش لگا دو، کیا ہو جائے گا؟ چرا رہا تھا۔ پہلے بولے تو تعریف ہوتے، دوسرے اگر بولے تو مارا کھاتے نہیں کھاتے۔ تو اذان میں ایسے ہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اللہ میں تھوڑا اللہ بول دیے، ترجمہ پورا بگڑ جاتا۔ اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر بولیں گے تو ترجمہ ہوگا کیا اللہ سب سے بڑے ہیں؟ کیا اللہ سب سے بڑے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اشہد کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن شین اگر صحیح طور پر ادا نہ ہو، شین کی جگہ سین نکل جائے، اشہد، اشہد، تو معنی ہوں گے اس کے میں بے خوابی میں مبتلا ہوتا ہوں میں۔ اور اکثر مؤذن ہاں بھی نہیں نکالتے، اشہد، اشہد اللہ، اشہد بولنا چاہیے، ہاں نکالنا چاہیے نا بھی، معنی بھی کٹ جاتے۔ تو بہرحال اس طرح اگر ہم باریکیوں میں جائیں گے تو بہت ہی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیا اپنی اصلاح کی ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو علم ایک ایسی چیز ہے، ماں کی گود سے قبر کی گود تک ہم حاصل کریں گے تب بھی علم ختم نہیں ہوگا۔ اور آپ یقین مانیے، چونکہ ایک عالم ہونے کے ناطے میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں کچھ بھی نہیں ہے، ایک مثال ہوں۔ میں اب پوری زندگی ابھی فی الوقت سیکھنے میں گزار رہا ہوں، سکھانے میں نہیں گزار رہا ہوں۔ کس میں گزار رہا ہوں؟
سیکھنے میں ادھر آپ کی خدمت میں بھی آ رہا ہوں تو سیکھنے کی نیت سے آ رہا ہوں. کیا ہے؟ ہاں کبھی آپ اس نیت سے نہ دیکھیں کہ سکھانے کی نیت سے آ رہے ہیں. میں بھی سیکھنے کے لیے آ رہا ہوں. غلطی مجھ سے ہو سکتی ہوتی بھی ہے. آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ جب 10 عالموں کو لا کے بٹھائیں گے تو پھر میری بھی بال کی کھال نکال کے بتا دیں گے. تو سیکھنے کی نیت ہونی چاہیے. 40 لیلہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کتنی راتوں کا وعدہ لیا؟ 40. کیوں لیا؟ ہاں کوہ طور پر آئیے, آپ اعتکاف میں بیٹھیے 40 راتیں. اچھا یہاں پر 40 دن نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا؟ 40 راتیں کہا گیا. کیوں؟ 40 دن بھی تو بول سکتے تھے نا, 40 راتیں کیوں بیان کیا گیا؟ اس کا نقطہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں, رات کی عبادت ہی سے اللہ تعالی سے تعلق زیادہ پیدا ہوتا ہے. رات کی عبادت سے اللہ تعالی سے تعلق زیادہ پیدا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں میں اعتکاف کے لیے کوہ طور پر چلے گئے. ثم اتخذتم العجل من بعدی, ثم مانے پھر, اتخذتم تم نے بنا لیا, تم نے یعنی کس نے؟ تم نے بنا لیا. کس نے بنا لیا؟ تم نے سے مراد بنی اسرائیل نے بنا لیا العجلا, بچڑے کو. عجلن کے معنی کیا ہے؟ بچڑا. بچڑا کس کو بولتے ہیں؟ گائے کے بچے کو بچڑا بولتے ہیں نا. تو اب آپ دیکھو عجلن, عجلن کے معنی کیا آتے ہیں؟ جلد باز. عجلن کے معنی عجلہ, جلد بازی. وکان الانسان عجولا, انسان جلد باز ہے. ہم بولتے بھی اجلت میں یہ کام ہو گیا. تو یہ بچڑے کا نام اجلت یا عجلن جلد باز کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی وجہ جو ہے یہ بیان کی گئی. یہ گائے کا جو بچہ ہوتا ہے بڑا جلد باز ہوتا ہے, پھرتیلا ہوتا ہے, اس لیے اس عربی زبان میں اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ عجلن جلد باز, پھرتیلا. ثم اتخذتم العجل, چائے پیئے لیکن چائے پیتے جائیے لیکن پوری نظریں میری طرف رکھیے. پھر تم نے بچڑے کو بنا لیا معبود من بعدہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم تھے اس معاملے میں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم ظالم تھے اس معاملے میں. بزرگوں اور عزیز دوستوں غور فرمائیے, اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ تم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تو تم ظالم تھے. ظالم کیوں تھے؟ ایسی اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ ایسی اس میں کون سی بڑی بات تھی بولو؟ مفسرین نے لکھا ہے فرعون کے مقابلے میں بچڑا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ فرعون آدمی تھا, انسان تھا, کچھ سوجھ بوجھ بھی تھی, شعور بھی تھا, ظاہری اعتبار سے اس کے ہاتھ میں نفع نقصان بھی تھا, لیکن اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس کو جس نے خدا مان لیا دونوں کو بھی گمراہ کہا گیا, دونوں کو بھی کافر کہا گیا. یا بچڑے میں نہ سمجھ نہ بوجھ نہ کچھ نہیں, نہ نفع نقصان کسی بھی حد تک نہیں. وہ بھی بیل کو نہیں, اس کے بچے کو معبود بنا لینا کتنی بڑی حماقت تھی, کتنا بڑا ظلم تھا, کتنا بڑا گناہ تھا. اس لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا. ثم عفونا عنکم, پھر ثم مانے پھر, عفونا ہم نے معاف کر دیا تم کو
من بعد ذالکا اس کے بعد، بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا لیکن اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بندوں کو کیوں معاف فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ اللہ نے آگے بیان فرمائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہم کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اور معاف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ معاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری آنا چاہیے۔ اور شکر کے 3 طریقے ہیں، ایک ہے دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ایک ہے زبان سے بولنا بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو معاف فرمایا۔ اور تیسرا ہے عملی شکر۔ عملی شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، نافرمانی سے بچنا، یہ ہے عملی شکر۔ یہ ہے کیا ہے؟ عملی شکر۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو، آتینا جبکہ ہم نے دیا، جبکہ ہم نے آتینا، آتا یوتی ایتان کا ترجمہ ہے دینا، اور یاد کرو جبکہ ہم نے دیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب یعنی تورات، والفرقان، اور فرقان یعنی ایسے احکام جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے، یہ احکام ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو کتاب کا مقصد، احکام خداوندی کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت پانا۔ اور ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم عمل کریں گے۔ جب کیا کریں گے؟ ہم عمل کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا، تو تم توبہ کرو، إِلَى بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اچھا، اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم تھا یا مومنوں کو حکم تھا نافرمانوں کو قتل کرنے کا؟ مومنوں کو حکم تھا نا جی۔ لیکن جو قتل کرنے والے تھے اور جو قتل ہونے والے تھے وہ دونوں آپس میں کیا تھے؟ رشتہ دار تھے نا۔ تو اپنے رشتہ دار کو قتل کرنا، وہ کس کو قتل کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے۔ بلکہ اپنے آپ کو قتل کرنا ایک درجے میں آسان ہو جاتا ہے، لیکن اپنے رشتہ دار کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھانجے کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا ناممکن ہے۔ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سیدھا بیٹھو بیٹھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ محفل میں بیٹھے بھی تو کیا کرنا؟ ادب سے بیٹھنا۔ کیا کرنا؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے اور آپ کا چہرہ بدل رہا تھا۔ سبق پورا ہونے کے بعد آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، میرے پیٹھ سے کپڑا اٹھاؤ۔ شاگردوں نے کپڑا اٹھایا
تو ایک بچھو تھا جس نے کئی مرتبہ حضرت کی پیٹھ کو ڈس لیا تھا۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ پہلے ہم کو حکم دیتے تو اس بچھو کو ہم کبھی کی مار دیتے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے دوران درس میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اس بچھو کو مار دیا جائے، کہیں حدیث رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تبھی جا کر کے اللہ نے ان کو اپنے زمانے کا امام بنایا تھا، اور ان کا نام آج تک روشن ہے، قیامت تک انشاءاللہ روشن رہے گا۔ اس لیے حدیث کی محفل میں بیٹھو تو بادب بیٹھو، قرآن کی محفل میں بیٹھو بھی تو با ادب بیٹھو۔ ادب یہ بیان کیا گیا، باوضو بیٹھو، با ادب بیٹھو، اور تعلیم کے وقت یا درس کے وقت درس کرنے والے کو دیکھو یا پھر جو کتاب سامنے رکھی گئی ہے اس کو دیکھو، اور جب حدیث پڑھی جا رہی ہے تو ایسا سنو گویا کہ تم اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہو، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ایسے سنو جیسا اللہ خود تم سے ہم کلام ہے۔ یہ ادب ہے اس۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے پاس۔ اچھا، اللہ نے یہ جو بیان فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے، قتل کرنا بہتر ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری جان چلی جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تم کو معاف فرما دے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے، تو اس سے بہتر اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ پھر وہاں پر جو اللہ کا نام لیا گیا ہے باری، کیا لیا گیا؟ باری کے معنی پیدا کرنے والا۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ باری اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، اس میں رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، مہیمن بھی ہے، خالق ہے، مصور ہے، سب کچھ ہے۔ وہ سارے صفاتی ناموں میں یہاں پر اللہ کا جو نام لیا گیا کہ یہ قتل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے پاس، تمہارے باری کے پاس۔ اللہ نے اشارہ فرما دیا پیدا کرنے والا تم سے جان مانگ رہا ہے، جان دینے والا تم سے جان مانگ رہا ہے، تو تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے، اس کی جان اس کے حوالے کرو۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس ہم کو اطلاع مل جائے تو فوراً کیا پڑھنا چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ۔ ترجمہ آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ ہم سب کس کی پراپرٹی ہیں؟ اللہ ہی کی ہے، تو جس کی پراپرٹی ہے اس نے لے لیا، اس نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور وہ بندہ گیا، ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں، ہم بھی اس کے ساتھ اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ آگے پیچھے کی بات ہے، آگے پیچھے کی بات ہے، اور بڑی عجیب بات ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوترا، پوترے کے بعد پڑ پوترا، آنے کی ترتیب تو ہے، لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ کبھی بیٹا باپ سے پہلے چلے جاتا ہے، اور کبھی پوترا دادا سے پہلے چلے جاتا ہے۔ آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ تو فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے پاس۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ وہ 70,000 مر گئے، قتل کر دیے گئے، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ انہ هو التواب الرحیم،
بے شک وہ تواب ہے، تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم مہربان ہے۔ اب بنی اسرائیل کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تورات آ گئی تھی، پڑھ کر عمل کرنا تھا، بجائے اس کے کہنے لگے نہیں صاحب ہم کو یقین نہیں آ رہا ہے، اور کیا پتا یہ کتاب اللہ ہی کی ہے، آپ کہاں سے لائے ہیں، تھوڑا ذرا کانوں سے بھی سن لیں گے تو تب جو ہے دلوں کو اطمینان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے چلو، اب پورے تو چل نہیں سکتے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، ہر قبیلے میں سے 6 آدمیوں کو منتخب کیا گیا، اس طرح 70 آدمی لے کر چلے کوہ طور پر۔ وہاں جانے کے بعد غیب سے آواز آئی کہ واقعی یہ تورات ہے۔ یہ تو آواز تو آ رہی، کیا پتا اللہ کی آواز ہے یا کسی اور کی آواز ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سٹنگ ہے، نعوذ باللہ۔ کیا بولے؟ سٹنگ ہے۔ اللہ کو ہم کھلم کھلا نہ دیکھ لیں اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ دنیا میں ان نظروں سے کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے، وہ بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہاں مگر بزرگ اور عزیز دوستوں، جنت کی یہ بڑی نعمت ہوگی، اللہ کا دیدار سارے جنتیوں کو نصیب ہوگا، سارے جنت۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں جنتی جب اللہ کا دیدار فرمائیں گے تو اتنی لذت، اتنا مزہ آئے گا، ویسا مزہ، ویسی لذت جنتی کسی چیز میں، جنت کی کسی چیز میں محسوس نہیں کرے گا، ایسا مزہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو تم اس وقت کو جب کہ تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر۔ انداز دیکھو آپ، لن نؤمن لک، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر۔ نؤمن، نؤمن، تھوڑا اس کا ترجمہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں نا۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کئی جگہ آیا ہے۔ ایمان کے معنی کیا ہیں؟ ایمان یہ لفظ بنا ہے، یہ اس کو لفظ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، ورڈ بنا ہے 3 حروف سے۔ کتنے سے؟ حمزہ، میم، نون سے بنا ہے ایمان۔ اب آپ کو میں ترجمہ بتاؤں گا تو آنکھیں آپ کی کھل جائیں گی۔ یہ حمزہ، میم اور نون ہے نا، ملا کے پڑھیں گے تو امانا بھی ہوتا، امینا بھی ہوتا، امونا بھی ہوتا، امانا، امینا، امونا، اور تینوں کے معنی آئے ہیں۔ آمونا، آمونا میم کے اوپر پیش پڑیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں امین ہونا، امانت دار ہونا۔ ہمارے نبی کو امین کہا گیا، کہا گیا نہیں کہا گیا؟ تو وہ لفظ امین امونا سے بنا ہے۔ اگر امونا کے بجائے آپ امانا پڑھیں گے، امانا یامینو، تو اس کے معنی آتے ہیں بھروسہ کرنا۔ کیا کرنا؟ بھروسہ کرنا۔ اچھا، یہی امانا کو آپ امینا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ میم کے نیچے زیر پڑھیں گے، امینا، تو اس کے معنی آتے ہیں مطمئن ہو جانا، مطمئن ہو جانا۔ اچھا، اسی کو آمنا یومینو، ایمانن پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا تصدیق کرنا، کسی چیز کو سچ ماننا۔ کیا کرنا؟ کسی چیز کو سچ ماننا، تصدیق کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ صدیق، سچ ماننے والا، تصدیق کرنے والا۔ واقعہ معراج کے بعد، معجزہ معراج کے بعد
سرداران قریش بغل بجاتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے ابو بکر تم بتاؤ، ایک آدمی کہتا ہے وہ راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمان، پھر اس کے بعد عرش، پھر اس کے بعد جنت جہنم سب دیکھ کر راتوں رات آ گیا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی اور کہتا ہے تو اقرار کرنا مشکل ہے۔ تو سرداران قریش کہنے لگے کوئی اور نہیں، آپ کے دوست، آپ کے نبی، آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو انکار مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے لقب دے دیا ابو بکر صدیق کا، کہ ابو بکر کیا ہے؟ صدیق ہے، تصدیق کرنے والے۔ تو ایمان کے معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنا، سچ ماننا۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کو، ہمارے نبی کو نبی بھی مانتے ہیں، ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کو بھی نبی مانتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ آپ نہ صرف نبی ہیں بلکہ آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، پوری دنیا کے لیے نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، کذاب ہے، واجب القتل ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے۔ اس سے جو دلیل پوچھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ دلیل پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دلیل بتائے گا تو آپ اس کو نبی مان لیں گے؟ وہ قطر و بیونت کر کے قرآن کی آیتیں اور حدیث رسول کی تعویلات کر کے وہ منوا لے گا۔ چاپٹر آدمی ایسا کر سکتا ہے نا بھائی؟ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، آپ کو گول پھرا سکتا ہے۔ آپ اس سے دلیل کیا پوچھیں گے؟ دلیل پوچھنا بھی گناہ ہے۔ لیکن ایک بات میں دوران درس آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس وقت فتنہ شکیلیت جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے، اور میڈیا پر آپ کی نظر ہم سے زیادہ ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ہبلی میں یہ لوگ پکڑے گئے جو شکیل بن حنیف کو نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ مانتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے؟ بولو بھائی، نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے؟ پھر شکیل کا باپ حنیف موجود ہے تو شکیل کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی مریم۔ اور شکیل کی والدہ کا نام مریم ہے؟ نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، شکیل کہاں موجود ہے؟ انڈیا کے اندر موجود ہے۔ وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں پیدا ہوں گے یا آسمان سے اتریں گے؟ اور شکیل اترا ہے یا پیدا ہوا ہے؟ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دنیا میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک جائے گی وہاں تک دشمنان اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شکیل تو بتا کہ تیری سانس کہاں تک جاتی ہے اور کون سے دشمن ختم ہو رہے ہیں؟ ایک دو نے کئی نشانیاں اس طرح کی ہیں اور کہے یہ سیٹ خالی تھی، دیکھ لیا بیچارہ،
یہ شکیل پیدا کہاں ہوا ہے جانتے ہیں آپ؟ انڈیا میں بہار ہے، بہار میں ضلع ہے دربھنگا، دربھنگا کا ایک صوبہ ہے عثمان پور، اس میں یہ پیدا ہوا۔ دلی آیا سب سے پہلے ہارڈ ویئر کی دکان لگایا، ناکام ہوا۔ سوٹ کیسوں کی دکان لگایا، ناکام ہوا۔ سب غربت نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تو سوچا اب یہ تو اچھا موقع ہے، نبوت کا دعویٰ کر دو۔ پہلے پہل کہنے لگا میں مہدی ہوں، اس کے بعد دعویٰ کیا میں عیسیٰ ہوں۔ لوگوں نے پکڑا، مسلمانوں نے 2-3 مرتبہ چکنی کر کے بھگا دیے تھے دلی سے، وہاں تو پناہ نہیں ملی اس کو۔ آج کل معلوم ہوا ہے کہاں ہے وہ؟ مہاراشٹر کے کسی علاقے کے اندر روپوش ہے، چھپا ہوا ہے۔ یہ لوگ جو شکیل ہوتے ہیں نا، بڑے خطرناک انداز میں ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کا طریقہ واردت یہ ہے، وہ مسجدوں میں آتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلی صف کا مصلی کون سا، سیدھا سادہ بھولا بھالا نوجوان ہے، پہلے تو سلام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، پھر تیسرے دن چوتھے دن ہوٹل لے جا کر چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کے بعد دینی معلومات پر تبادلے خیالات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہے، یہ نشانیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، دجال بھی آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں دجال تو آ چکا ہے۔ ہمارا نوجوان پوچھتا ہے دجال کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دجال امریکہ اور فرانس ہے۔ دجال کون ہے؟ اور فرانس ہے۔ امریکہ اور فرانس کیسے دجال ہے؟ تو کہتے ہیں امریکہ جو ہے نا، امریکہ میں امری نکال دو تو لاسٹ میں کیا بچے گا؟ کا بچا۔ فرانس میں پھر لے لو تو امریکہ کا آخر کا کا لے لو، فرانس کا پھر لے لو، تو ادھر امریکہ کا کا، فرانس کا پھر، دونوں ملا دے تو کیا بن جاتا؟ کافر۔ اور دجال کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کافر۔ تو یہی دونوں امریکہ اور فرانس دراصل یہی دجال ہے۔ کیسے؟ اور ایک آنکھ کا کانا ہوگا تو وہ کانا پن کیا ہے؟ سیٹلائٹ ہے۔ کہتے کیا ہے؟ میں کھلا بول رہا ہوں، آج فجر میں دعا سے پہلے اٹھ کے بول دیا پورے مسلمانوں کو، ہماری ذمہ داری ہے آپ کو بتانا، آپ کی ذمہ داری ہے سب کو بتانا، سب کو بتانا، گمراہی سے بچانا ایک ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہ دعاؤں کے عملیات کے ذریعے سے گمراہی ہماری عورتوں کے اندر پھیل رہی ہے۔ یہ فتنہ فیاضیت کیا ہے؟ عملیات کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ نظر رکھو، دنیا کے پیچھے بھی چلو لیکن اپنے دین کی حفاظت کرو۔ کیا ہو رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے، کچھ تو بیدار رہا کرو۔ اسی عنوان پر مسجد فردوس میں جمعہ کے دن عشاء کے بعد ہم نے یہ منصوبہ بنایا کہ نوجوانوں کو جمع کر کے، خاص طور پر اس محلے کی حد تک آپ حضرات بھی آئیے، تفصیلی بیانات ہوں گے شکیل بن حنیف کے اوپر انشاءاللہ، ایسے فتنوں کے اوپر انشاءاللہ۔ بات دوسری طرف چلی گئی، یہ لن نؤمنا ہے نا، لن نؤمنا، تو یہ لفظ کی تحقیق میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو ایمان کے معنی ہے تصدیق کرنا، سچ ماننا، اس کے لغوی معنی، اور ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہم لوگوں سے کہتے ہیں آؤ اسلام لاؤ، ایمان قبول کرو، کوئی ہم کو ہی پکڑ کے پوچھ لیا مول صاحب اسلام کے معنی اور مطلب کیا ہے؟ مول صاحب ایمان کے معنی اور مطلب کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ ہاں، لا الہ الا اللہ، ادھر کا مال ادھر لاگت ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ایمان کے معنی تصدیق کرنا، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں۔ 7 چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 7 چیزوں کو سچ ماننے کا نام کیا ہے؟
ایمان ہے. اور ایمان نام جاننے کے ساتھ ماننے کا ہے. صرف جاننے کا نام ایمان نہیں ہے. صرف جاننے کا نام, جانتا تو ابو جہل بھی تھا, جانتا تو ابو لہب بھی تھا, لیکن وہ مانتے تھے. وہ کیا بھائی 9:15 ہو رہے ہیں, مائک بھی ذرا ادھر ادھر گھبرا رہا, چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑ دیں گے آج بول کو. چھوڑ دیں گے انشاءاللہ, قریب میں آگے نا جی. یہ ضروری باتیں ہیں, بتانا ضروری ہے اس میں. تو ایمان کے معنی آپ سمجھ لیجئے. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں لائے ہیں, ہمارے نبی سے جتنی چیزیں ثابت ہیں, ان تمام چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے اور دین. اس کا یہ ایمان کی تعریف. تو بہرحال ان لوگوں نے, بنی اسرائیل نے کہا بھائی تو قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لکا, اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر, حتی نر اللہ جہرا, یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جہرتن کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. فاخذتکم الصاعقۃ, تو تم کو صاعقہ یعنی بجلی نے پکڑ لیا. وانتم تنظرون, اور تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب آؤ ادھر, کدھر؟ اب بنی اسرائیل جا رہی ہے کدھر؟ مصر سے نکل کر ملک شام, اور حکم آ رہا ہے قوم عمالقہ سے لڑنے کا. تو بنی اسرائیل تیار نہیں ہے. کیا کہتی ہے؟ جائیے آپ کا رب جائیے. ہا ہنا قاعدون, ہم یہیں پر بیٹھیں گے. اللہ نے کہا یہیں بیٹھیں گے, لو بٹھاتا ہوں 40 سال تک. کتنے سال تک؟ 40 سال. لیکن پھر بھی اللہ نے اس میدان تی میں بھی ان کے اوپر رحم کیا, کرم کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا. غمام غمن کی جمع مانے بادل. ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے اتارا عَلَيْكُمْ تم پر المن والسلوى, من اور سلوى کو. من کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تو میں آپ کو شروع میں درس میں بتایا نا, من کے معنی وہ ایک میٹھی چیز تھی, رات بھر برستی تھی, صبح یہ جمع کر کے کھاتے تھے. اور اچھا میں اور آپ کو گہرائی میں لے جاؤں تو معنی تو کچھ کے کچھ نکل جاتے ہیں. من کے اصل معنی احسان کے آتے ہیں. من کے معنی اصل کیا آتے ہیں؟ اللہ کا ایک نام آپ کو یاد ہے, منان, احسان کرنے والا. تو من کے اصل معنی احسان کے آتے ہیں. تو اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ بغیر محنت کے کوئی چیز دینے کا نام من ہے, احسان ہے. تو اللہ نے جو رات میں جو نعمت دی ہے کھانے کی میٹھی چیز, وہ احسان تھا. اس کا نام ہی اللہ نے من رکھ دیا, احسان. وہ اندر مانوں کی ڈیپ میں گئے تو کچھ الگ ہی نکلتے رہتا, اندر سے ہیرے نکلتے. کیا نکلتے؟ ہیرے. تبھی مزہ آتا. قرآن کو کھا لیا تو اوپر اوپر پڑھ لے تو مزہ آتا, اندر جا کو ڈیپ میں سے نکالے تو مزہ آتا. وَالسَّلْوَى, اور بٹیر کو اتارا اللہ نے. کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا, انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا. من و سلوہ کی قدر نہیں کی. اس کے بجائے کہنے لگے کہ ہم کو ادرک, لہسن, پیاز, دال چاہیے. تو اللہ نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کھیتی بھی کرنا چاہیے. بیٹا فری میں چیز مل رہی ہے تو قدر نہیں ہے. محنت کر کے کھائیں گے تو وہ ادرک بھی اچھی لگیں گی, لہسن بھی
اچھا لگیں گا، کرو محنت. ولا تو اللہ نے فرمایا انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.